أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں. اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 17واں روزہ ہے اور آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے.
آج فتح مکہ کا دن بھی ہے اور آج ام المومنین غزوہ بدر ماشاءاللہ جو ان کا دن بھی ہے اور آج یوم بدر بھی ہے اور ساتھ آج ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن بھی ہے۔ ان کی شخصیت بڑی فضیلتوں کی حامل ہے۔ انہوں نے بڑے اسٹیریوٹائپس کو جو کہ عرب کے اس وقت ٹائم میں جو اس وقت لوگ رہ رہے تھے ان کو بریک کیا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ اپنے ہسبینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ آنے والی امتوں تک پہنچائیں ان کے جانے کے بعد۔ ان کی زندگی سے ہماری آج کی عورت بہت کچھ سیکھ سکتی ہے اگر آپ کے دل میں لگن ہو اور ان کی حب ہو تو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اور پھر یوم بدر کی بات جو مدیحہ کر رہی تھی، ہم ورلڈ اوور یہی بات کر رہے تھے کہ اس وقت وہ جو جب وہ ہوتا ہے کہ یقین کرو، جیسے آیا مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سنا کہ مانگا اور میں نے دیا اور اللہ ہی بہترین فیصلہ اور غالب، یہ یقین کہاں سے آتا ہے؟ ہم یہ ڈیرائیو کہاں سے کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری میں بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ کنیکشن ویک ہے، یا تو آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ جیسے آپ الیکٹریسٹی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنا وہ کہتے ہیں بھئی آواز نہیں آ رہی، تصویر نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کچھ تعطل ہے۔ اس تعطل کو اوور کم کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کا بھی ایک کاز اینڈ افیکٹ کی صورتحال ہے۔ تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ ٹائم، اور یہ بات صبح بھی ہوئی کہ یہ وہ دن ہے جس کو پوری امہ کو اور مسلم ممالک کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یور پاسٹ از یور فیوچر، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اپنی جڑوں سے متصل رہیں گے، اسی وقت آپ گرو کر سکیں گے۔ بالکل جی، تو ہمارے معزز جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے گیسٹ، ہم ان کو مدعو کرتے چلیں۔ بہت عرصے بعد جی آج ملاقات ہونے جا رہی ہے، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت زیادہ رہنمائی لیتے ہیں۔ مفتی نوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نوید بھائی، آ جائیے تشریف لائیے۔ ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ صاحبہ بھی موجود ہیں۔ میمونہ آپا ہمارے ساتھ ہماری اس فیملی کا حصہ ہے۔ السلام علیکم میمونہ آپا۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، سب کیسے آپ خیریت سے؟ اور بس اب سے چند ہی سماعتوں کے بعد ہمیں علامہ سید قمبر عباس نقوی صاحب وہ بھی اب سے تھوڑی دیر میں جوائن کر لیں گے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ میں ہماری بہت ہی پیاری بہن جویریہ سلیم، ہماری بہت پیاری نعت خوان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جویریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے؟ مزاج اچھے؟ السلام علیکم نوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ نوید بھائی، میں اکثر نا ماؤں سے یہ گلہ سنتی ہوں، اور مائیں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے بچوں کو تو اسلامک تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اچھا یہ جو رمضان میں ٹرانسمیشن ہوتی ہیں پھر ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں ضرور، ٹھیک ہے، گیم شوز بھی ضرور دیکھیں، بالکل دیکھیں، انٹرٹین ہونا ہے، لیکن جہاں پر اتنے علماء کی خوبصورت محفل جمی ہوتی ہے تو وہاں پہ سیکھیے ضرور کہ وہ ایگزیکٹلی بتا کے رہے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ نسل در نسل ہم اپنا جو علم ہے وہ آگے وہ بھی دیتے چلیں۔ جب میں غزوہ بدر کے حوالے سے بات کرتی ہوں، ذرا اس کا پس منظر بتائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میرا آج پہلا دن آپ کے ساتھ، تو کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ یعنی وہ مختصر کیونکہ ہم سب کو بات کرتے ہوئے لیتے چلتے ہیں۔ ہاں جی، تو دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو آپ ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، اور مدینے میں آپ نے قیام کیا۔ اہل مدینہ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو مکہ والوں کی جو سازشیں ہیں وہ کم نہیں ہو رہی۔ مکہ میں بھی وہ تنگ کرتے تھے، اب وہ نبی علیہ السلام کی چراگاہ سے جانور جو ہے وہ چرا کے لے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کیے جا رہے ہیں، جو مکہ میں مسلمان ہیں ان پر بھی عرصہ حیات انہوں نے تنگ کر رکھا ہے۔ تو اس دوران وہ تجارتی کاروان تھے ان کے، جن کی وجہ سے ان کو یہ تھا کہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہیں، تو مسلمان تو ویسے بھی ہجرت کر کے گئے ہوئے ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، تو ان پر ہم حملہ آور ہو کر ان کو ختم کر دیں گے، تو ظاہر ہے وہ بنیادی طور پر اسلام کے دشمن تھے۔ تو پس وہ ایک قافلہ جا رہا تھا جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، وہ تجارتی کاروان تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ اس کو جا کے پکڑا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ الانفال میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ اب وہ جو مکہ سے کاروان آیا ہے، جو لشکر ہے بڑا، اس لشکر کا مسلمان مقابلہ کریں تاکہ احقاق حق ہو اور ابطال باطل ہو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ نکلے، تو ادھر سے ابو سفیان تو چونکہ بچ کے نکل گئے، اور انہوں نے پہلے ایک قاصد بھیج دیا، اس نے اپنی اونٹ کی کونچے کاٹ کے اہل مکہ کو جمع کیا،
اور مکہ مکرمہ کے لوگ سارے کے سارے مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ 1000 سے زائد لوگوں پر لشکر محیط تھا۔ تعداد کا تعین کیسے ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے بعد میں پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، انہوں نے کہا جی گنے تو نہیں ہیں، کہا روزانہ کتنا کھانا ان کے لیے بنتا تھا، تو روز کی بنیاد پر ان کے لیے اونٹ ذبح ہوتے تھے، تو اس سے تعداد کا اندازہ لگایا گیا کہ یہ 1000 سے 1100 لوگ تھے۔ جب یہ آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ چونکہ نکلے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد جو کتب میں بتائی جاتی ہے وہ تقریباً 313 اس سے آس پاس ہوگی۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن مسلمان بڑے کمزور تھے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ پس اللہ رب العالمین سے انہوں نے تقوی اختیار کر کے دعائیں مانگی تو پروردگار نے ان کی غیب سے مدد کی، اور مدد کیسے کی؟ کہیں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ان پر نیند طاری کر دی، یعنی کل بڑا مقابلہ ہو تو لوگوں کو نیند نہیں آتی، صحابہ کو نیند آ گئی، اور پھر جہاں مسلمان تھے وہ جگہ سخت تھی، اللہ نے بارش کے ذریعے اس کو نرم کر دیا، اور اس بارش کے پانی کو ان کو لیے پاکیزگی والا پانی بنا دیا، کافروں والی زمین جو ہے وہ نرم پڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں صبح جب مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو یہ مارکہ حق و باطل تھا، یعنی ایک طرف بے سر و سامانی تھی اور دوسری طرف سب کچھ تھا، لیکن ادھر اللہ کی ذات پر کامل یقین و اعتماد تھا اور ادھر شرک و کفر تھا۔ یہ تب ہوا جب پہلی بار اللہ رب العزت کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا، جی بالکل، اس کے بعد کی ہے ساری صورتحال یہ، اور یہ پہلی بار، یہ پہلی جنگ ہے کفر اور اسلام کی۔ حکم بھی جہاد کا حکم جو آیہ مبارکہ نازل ہوئی وہ اسی وقت۔ جی آیہ مبارکہ جو فرضیت جہاد کی ہے نا جی، وہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک سیکنڈ میں عرض کرتا ہوں کہ کفار و مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کی ماں کی قبر اقدس و اطہر کو، جو سیدہ طیبہ حضرت آمنہ کی قبر ہے نا، اس کی بے حرمتی کے لیے وہ آئے تھے کہ ہم ان کو نکال دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے جہاد کو فرض کیا ہے، اور بدر اس کے کافی دنوں بعد ہوا ہے۔ صحیح، لیکن ہجری سال وہی بنتا ہے، دوسری ہجری۔ جی لیکن جیسے بھی آپ نے بات بڑی اچھی کی، وہ تھی کہ جو مسلمان یہاں پہ کمزور تھے، یعنی کہ تعداد ان کی کم تھی، لیکن ایمان کامل جس کی آپ نے بات کی کہ وہ موجود تھا، تو پھر دیکھیں اللہ پاک نے کیسے ان کو فتح نصیب کی۔ میں اسی میں چاہوں گی یہیں سے آپ آگے کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب یہ بدر کا مارکہ ہوا، مارکے سے پہلے یہ جو ذہنی طور سے تیار ہوئے، وہ کفار کا جیسے بھائی نے بھی تذکرہ کیا، ان لوگوں نے یہود سے، منافقین سے پورا 1 سال تک یہ گٹھ جوڑ کیا کہ یہ جو چند ایک آئے ہیں، ابھی تو یہ ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں، رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو پورا کھانا نہیں، تو ان کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ اور تکلیف بھی پہنچاتے رہے مختلف، جیسے مختلف جگہوں پہ تجارتی قافلے لوٹ لینا، جانور چرا لینا۔ اب عالم یہ تھا کہ اب تک مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صبر کریں، برداشت کریں۔ اب 2 ہجری میں اسلام کو آئے ہوئے 15 سال ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد فرض کیا 2 ہجری میں۔ اس جہاد کی فرضیت کے ساتھ اور بھی عبادات فرض ہوئی، لیکن 15 سال تک اسلام میں صرف اور صرف توحید کے بعد نماز فرض تھی۔ ان 15 سالوں میں اور کوئی عبادت فرض نہیں تھی۔ تو جہاد جب فرض ہوا تو اس سے انکار کرنے والوں کو ایمان، کفر اور باطل، یعنی اس کے بیچ کسوٹی بنا دیا گیا کہ اب جو جہاد نہیں کرے گا وہ ایمان والا ہی نہیں ہوگا۔ تو ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ جہاد ہے۔ اب جب یہ سنا، یہ آیات نازل ہو گئیں اور یہ فرض بھی ہو گیا کہ اب دفاع بھی کرنا ہے، اور اب اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان، مال، طاقت، جذبہ، یہاں پہ سب کچھ لگا دینا ہے، اور یہ جان جو اس کی دی ہوئی ہے، اب بہترین وقت ہے کہ اس کے حوالے میدان میں آ کے کرو۔ اور وہ 15 سال سے جو تم نے دیکھی ہیں تکلیفیں، اب وقت آیا ہے کہ تم اب سامنا کرو۔ جو اب تک دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ بدر کہتے ہیں کنویں کو، یہ کنویں کا نام ہے، اور یہ ایک انسان کے نام سے ہے۔ وہ میدان کے خیر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر وہ میدان ہے مدینہ منورہ سے تقریباً 150-200 کلومیٹر پہ ہے، اور پھر اس میدان کو بھی، اور اب اس جنگ کی وجہ سے وہ بدر مشہور ہے، نہ اس آدمی کی وجہ سے، نہ اس کنویں کی وجہ سے، غزوہ کی وجہ سے مشہور۔ اب یہ غزوہ کی وجہ سے، اور غزوہ کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فزیکلی موجود ہو۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو سورج سامنے آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ
اگر میری صفیں اس طرف ہوتی ہیں اور کفار اس طرف ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مسلمان خوف زدہ ہو گئے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ ان کی تعداد، ان کے ساتھ خواتین جو ترانے پڑھ رہی ہیں، ان کے ساتھ جانور، ان کے پاس ہتھیار، ان کی شان و شوکت، مسلمان۔ اب میں قطع کلامی کی معذرت جی، علامہ قمر عباس نقوی صاحب نے بھی جوائن کے لیے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ کیسی ہیں آپ بیٹا؟ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تشریف رکھیے۔ مزاج بخیر؟ اللہ کا شکر جی۔ مسلمان جو ان سے ان کی ہیبت میں آئے تو یہ ایک پاور نیپ دی اللہ تعالیٰ نے انہیں، یعنی صفوں میں ہی ایسی ایک اونگ آئی کہ اس کے بعد وہ طاقت، یہ 2 بار اللہ تعالیٰ نے، ایک حنین میں اور ایک بدر میں، مسلمانوں کو یہ والی پاور نیپ دی ہے کہ وہ کھڑے کھڑے جو خوفزدہ ہو رہے ہیں اس میں انہیں اونگ آتی ہے اور اس کے بعد وہ ایسی طاقت محسوس کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی صفیں بنا رہے ہیں تو وہی نازل ہوتی ہے کہ آپ تعداد سے نہ گھبرائیے، اللہ فرشتے بھیج دے گا ان سے دگنے، اور کبھی بھی اس کے بعد تعداد سے دگنے فرشتے نہیں آئے، ہزاروں میں فرشتے آئے، اور کفار بعد میں کہتے تھے کہ ایک ایک صحابی کی صورت کے 4 لوگ تھے، یعنی انہیں ہر طرف تلواریں نظر آتی تھیں، کبھی صحابہ کی صورت۔ اور آپ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے، آپ اپنے خیمے میں سجدے میں ہوتے، یا حیو یا قیوم، اور آپ رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ یا رب تیرے یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج ختم ہو گئے تو تیرا نام لیوا کون ہوگا؟ ان کی حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہیں پر نصرت کی خوشخبری دیتے ہوئے دعا بھی ایسی کہ کملی جو ہے وہ کاندھے سے اتر جاتی، اتنے ہاتھ، اور بار بار، بالکل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ فرمایا کہ سورج ان کی آنکھوں میں پڑا، بارش ہوئی تو ان کا دلدل ہوئی، ان کے پاؤں اس میں ہونے لگے، اور 70 سردار ان کے قتل ہوتے ہیں، اور آمنا سامنا ایسا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ باپ بیٹا، چچا بھتیجا، بھائی بھائی سامنے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں تم ہماری تلوار کے سامنے آگے، ہم نے لحاظ کر لیا، تو یہ کہتے ہیں اللہ کے دشمن تم میرے سامنے آتے تو میں نہ کرتا۔ لیکن یہ کیسا غزوہ تھا کہ جس کے وہ کہتے ہیں کہ جس کے جو مارے گئے تھے نا، تو ان کے اندر کی جو بدلہ لینے کی آگ تھی، وہ پھر ہم نے آگے جا کے کربلا میں بھی دیکھی کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھی۔ جی قمر صاحب، علامہ صاحب۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، وہی بدر کے اوپر ہی گفتگو؟ جی 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 بالکل۔ اچھا، تو خیر صبح ہم کافی جی ہم نے تفصیلاً بات۔ اچھا، اس کے میں باقی پہلو تو میں صبح عرض کر چکا ہوں، لیکن ہم چاہیں گے کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہماری شہری کی جو آڈینس ہے وہ اور بہت سے لوگ ہیں، اور جو ہمارے بالکل اسٹار میں لوگوں میں جوائن کرتے ہیں تو وہ ہماری آڈینس میں مختلف ہوتی ہے۔ جی خیر، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو ہمیں بطور شکر منعم منانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر شکر منعم عطائے ربانی پر ملتی ہے تو کوئی تو ہے جو ہمارا رب ہے، بے شک بے شک، اور وہ اس پر قادر ہے کہ وہ دنیا میں اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ ایک اعجاز الہی کا ایک بیان ثبوت ہے، سبحان اللہ، قدرت کاملہ کا ایک بیان ثبوت ہے۔ اور دنیا کے سامنے جو پکچر میں نے صبح میں نے پیش کی تھی وہ اس انداز میں کہ بعض تواریخ نے غلط انداز میں اس بدر کو جو ہے وہ پیش کیا، اور اس انداز میں پیش کیا کہ جناب پکچرائز یہ ہوا بعض جگہوں پر کہ اس طرف سے کوئی جیسے ایگریسر ہے مسلمان حملہ ہوا، جیسے جی، اور ادھر سے کوئی مال تجارت کے اوپر جو قافلہ جا رہا تھا اس کے اوپر حملہ ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے جو کچھ ہمیں بتایا، قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں تو پہلی آیت اگر جہاد کی کچھ نظر آتی ہے تو یہاں پر کہ اوزن علی الذین سے ابتدا ہو رہی ہے اس بات کی کہ اب تم کو اجازت دی جاتی ہے۔ اچھا، اجازت دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اجازت نہیں تھی۔ صحیح۔ میں علامہ صاحب میں آپ کی بات کہیں سے کنٹینیو کروں گی، لیکن کیونکہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی بریک کی جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف۔ بس آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاور نیپ اور غفلت کی نیند میں فرق ہوتا ہے، اسی کو رمضان المبارک میں سمجھنا بھی ہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्लिम अला मुहम्मदिन। खुदा का लश्करे जर्रार थे वो 313। खुदा का लश्करे जर्रार थे वो 313। सिपाहे सईदे अबरार थे वो 313। हुआ टुकड़े सर बातिल का आखिर पाश पाश उनसे। हुआ टकरा के सर बातिल का आखिर पाश पाश उनसे। बने एक आहनी दीवार थे वो 313। बने एक आहनी दीवार थे वो 313। और हुजूर की बशारत करो जो चाहो की उनको सनद दुनिया में हासिल थी। करो जो चाहो की उनको सनद दुनिया में हासिल थी। यहीं पर खुल्द के हकदार थे वो 313। यहीं पर खुल्द के हकदार थे वो 313। है उनका तज़करा कुरान में ताबिंदा तरसायम। है उनका तज़करा कुरान में ताबिंदा तरसायम। फिदाए अहमद मुख्तार थे वो 313। खुदा का लश्करे जर्रार थे वो 313। सिपाही सईद अबरार थे वो 313। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे नात ख़्वान भाई फैसल नक्शबंदी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है आज से। और ब्रेक पर जाने से पहले क्योंकि हम ग़ज़वा बदर के वाले से बात कर रहे थे और अलामा साहब आप अपनी बात कंटिन्यू करेंगे तो फिर मैं मुफ्ती भाई से पूछूंगी कि ग़ज़वा बदर के हीरोज़ कौन थे, जो स्पेसिफिकली हमारी ब्रेक में बात हुई। जी जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि देखिए ये जो ग़ज़वा बदर है इसको बहुत ही इसका तज़किया और तहरीर करना चाहिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, हमारे लिए बड़ी नसीहत है, हमारे लिए इसमें बहुत पैगाम है और कुछ हकीकत की निगाह से भी देखना पड़ता है। ठीक है, दुनिया में अहदाफ अंबिया के जो थे वो मकसद तौहीद था। बेशक कभी किसी पैगंबर ने हमेशा तौहीद को मनवाया है, वहदानियत को मनवाया है, अपने रब की कुदरत को मनवाया है, अपने रब की पहचान करवाई है। ये मकसद तो अंबिया था। और आज भी अगर आप देखें
تو اس غزوے کا بھی اگر آپ تجزیہ کریں گے تو یہی کہ جناب جو اجازت دی جا رہی ہے وہ اجازت کس بات پر دی جا رہی ہے؟ اب تم کو اجازت دی جا رہی ہے چونکہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تم کو قتل کیا گیا، تمہیں گھر سے نکالا گیا، تمہارے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، تمہارے ساتھ ظلم ہوا، اب تمہیں اجازت ہے اس بات کی کہ تم جاؤ۔ پلان کیا کھیلا گیا تھا؟ جیسے کہ بعض لوگوں نے لکھ دیا، پلان کیا کھیلا گیا تھا؟ چونکہ آپ کو معلوم ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہ جناب وہ تجارت کے لیے وہاں سے اس وقت جناب ابو سفیان جو تھے وہ وہاں سے تجارت کے لیے نکلے تھے، اور یہاں ابو جہل نے پلاننگ کی اور اس کے اوپر کہ جناب ہم یہ کر کے اور ان کو ظلم کریں گے۔ تو یہ اس وقت ایک پلان جو تھا وہ قدرت جانتی تھی، اللہ نے ان کے جاہلوں کے، منافقوں کے، ظالموں کے، کفر و شرک کے ان کے سارے پلان چوپٹ کر دیے، اپنی قدرت کو سامنے رکھ کر اپنی خفیہ تدبیر اپنی خفیہ تدبیر، اور یہ کہا کہ اللہ قدرت رکھتا بے شک نصرت کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر نصرت اللہ نہ کرتا خوفزدہ کیوں تھے؟ اور آج بھی یہ جاننا ہے ہمیں، ہم سب کو۔ بالکل، آپ دیکھیں سورہ حج کو اٹھائیں، سورہ نساء کو لیں، سورہ انفال کو لیں، آپ سب ساری چیزوں کو جب دیکھیں گے تو آپ کے دل میں خوف تھا۔ کس بات کا خوف تھا؟ وہ اتنے سارے لوگ ہیں، جیسے آج بھی خوف، آج بھی بالکل یہ فکر فلسطین ہو گئے، ارے اتنے، تو تم آج بھی اسی جگہ کھڑے ہو، تم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی اللہ نے نصرت اس لیے کی کہ انہوں نے قیام کیا، انہوں نے اپنے رسالت کا ساتھ دیا، انہوں نے آغاز کیا، تو انہوں نے قیام کیا تو خدا نے نصرت کی۔ سو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بس ایک آپ کے پاس نہ توحید پر ایمان ہے محکم، نہ رسالت سے محبت اور عشق ہے، نہ انسانیت کا درد ہے۔ پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، کس بات کا؟ انتظار کس بات کا؟ اب تو کچھ بچا ہی نہیں، اب تو کچھ رہا ہی نہیں، جو پنجابی میں کہتے ہیں اولا ہی نہیں رہا کچھ، اب کیا رہ گیا؟ جناب بالکل ٹھیک۔ تو پھر اب باتیں کرنا اور ہے اور عمل وہ جو ہے نا، اور عملی زندگی اور ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ عملوں کی وہ جو ہے اس میں جو معافی ہے وہ عمل یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کرتے رہیے، میری کیا حیثیت، آپ میری تعریف کرتے رہے، تعریف تو میرے رب کی ہے، بے شک بے شک بے شک، اس مالک نے مجھے یہ عطا کیا۔ بے شک بے شک۔ اچھا وہ میں مفتی بھائی، نوید بھائی، یہ جو ہم غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہیرو کون تھا؟ یہ بچوں کو بتانے کی ضرورت تاکہ بچوں کو یاد رہے۔ دیکھیے بالکل، آج کرکٹ میچ ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمیں مین آف دی میچ پتہ ہوتا ہے، تو مین آف دی وار کون ہے یہ ذرا سوچنا چاہیے۔ جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا تو آپ عجب انداز دیکھیے، نبی علیہ السلام صفیں درست کروا رہے ہیں، اور پھر عریش میں جا کے یہ دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ اگر آج یہ لشکر ختم ہو گیا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ ناز ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ دعا اس کے بعد کوئی نہیں مانگ سکتا، یہ دعا کی بھی نہیں جا سکتی، اس پر حکم شرعی لگتا ہے پھر۔ لیکن وہ نبی علیہ السلام کا انداز ہے کہ حضور مانگ رہے ہیں، اور پھر جب صفیں کھڑے ہوتی ہیں، پہلی بار صف بندی کا کانسیپٹ ہوتی ہے، اور جب یہ مقابلے کے لیے کفار آتے ہیں اور آ کے وہ کہتے ہیں ولید وغیرہ کہ آؤ ہمارے مقابلے میں، تو انصار بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زمینداروں سے، کھدال کھودنے والوں سے ہم جنگ نہیں کرتے، ہمارے برابری کے لوگ بھیجو۔ آج جہاد کی بات ہوتی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھر والوں کو پیچھے لگتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا اپنا نظام تھا، انہوں نے چچا امیر حمزہ کو آگے کیا، انہوں نے جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ امیر المومنین آپ کو آگے کیا، اور حضرت عبیدہ ابن حارث وہ بھی رشتہ دار، تینوں کو آگے کیا، اپنے گھر والوں کو آگے کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں آنے واحد میں بدر میں پہلا قتل جس آدمی نے کافروں کا کیا ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی نے آنے واحد میں اس کو واصل جہنم کیا، اور پھر حضرت امیر حمزہ کا اس طرف دیکھا تو حضرت امیر حمزہ بھی اس کا کام تمام کر چکے تھے۔ حضرت عبیدہ ابن حارث کا جو مقابل تھا وہ بھی شدید زخمی ہو گیا، اور خود حضرت عبیدہ ابن حارث بھی شدید زخمی ہو گئے، اور اس حال میں وہ تو وہیں واصل جہنم ہو گیا، اور جب آپ واپس پلٹ کے آئے نا تو آپ دیکھیے کہ شدید زخمی ہے، بندے کو زخموں کے وقت تکلیف ہوتی ہے، لیکن انہوں نے حضور کے قدم تلاش کیے، اور زندگی کی آخری سانسیں نبی علیہ السلام کے قدموں پر حضرت عبیدہ ابن حارث نے ادا کی۔ اس کے بعد جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے، قرآن کہتا ہے فرشتے اترے، من الملائکۃ مردفین، نشان زدہ فرشتے تھے، لیکن کیا جنگ فرشتوں نے کی؟ ہمیں تو بدر میں تلوار علی کے ہاتھ میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور میدان بدر میں یہ نعرہ بلند ہوتا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، علی جدھر جاتے
کافر آگے لگتے چلے جاتے اور آپ کی تلوار چلتی جاتی، وہ واصل جہنم ہوتے چلے جاتے۔ بدر میں کل 71 کافر مارے گئے، یہ ایک روایت کے مطابق 73، ان 72 73 میں جو ہمارے پاس مستند ترین روایات ہیں ان میں 23 کافروں کو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی تلوار سے مارا ہے، اور دوسری روایت یہ بتاتی ہے 37 کو مارا ہے، 11 کے قتل میں شریک ہوئے۔ مجھے بتائیے کہ بدر میں وہ بڑے بڑے جو سورما تھے، وہ جو بڑے بڑے آئے تھے، ان کو نبی علیہ السلام کی طرف بڑھنے سے روکنے والے کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ ہمیں معلوم ہے عریش میں نبی علیہ السلام کی نگہبانی حضرت ابوبکر صدیق کر رہے تھے، لیکن جنگ میں جوہر علی المرتضیٰ دکھا رہے تھے۔ آج بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کوئی ایکٹریس، کوئی آپ کا جو ہے نا وہ فلمی اداکار اور ہیرو، وہ آپ کا ہیرو نہیں ہے۔ آپ کا ہیرو اگر کوئی ہو سکتا ہے جنگ کے میدان میں تو ولی المرتضیٰ ہے، علم کے میدان میں ہے تو ولی المرتضیٰ ہے، حکمت کے باب میں اگر کوئی ہیرو ہے تو علی المرتضیٰ ہے۔ آج امت ان نفوس قدسیہ سے دور ہوئی ہے تو فلسطین آپ کے سامنے ہے، غزہ آپ کے سامنے ہے، وہاں بچوں کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں۔ وہ کچھ جو کچھ کربلا میں بپا ہوا تھا، یہ کربلا بدلا تھا اصل میں بدر کا، جو لیا گیا وہ تو یزید نے خود کہا تھا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، یہ ابن زیاد نے کہا تھا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں غزہ اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہی کربلا میں جو کچھ ہوا ہے نا۔ آج مسلمان اگر سیرت علی المرتضیٰ کو، سیرت محمد الرسول اللہ کو، اصحاب پیغمبر کو سامنے رکھے، وہ تعداد میں کم بھی ہوں گے، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ آ جائے۔ آپ کی بات پہ پھول رکھتے ہوئے، اور آپ جوش خطابت اور ایمان ماشاءاللہ ملاحظہ کر رہے ہیں، لیکن بچے اب یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں بزدل اور ڈرپوک ہیں؟ تو اس بات پر ذرا غور کرنا ہوگا کہ ہم کس کے رستے پر چل رہے ہیں اور کس کس چیز سے گھبرا رہے ہیں۔ بچے یہ سوال کرتے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بریک کے بعد ہم آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے بات کی، تو اور غزوہ بدر سے ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن کیا کریں جی، ہم وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ہم اتنا ڈسکس نہیں کر پاتے، کیونکہ آج کا دن ایک اور وجہ سے بھی کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آج ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا دن بھی ہے، اور آج ہم نے ان کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات بھی کرنی ہے۔ بریک کے بعد ہمیں SIUT کے ڈاکٹر محمد ارسلان خان جو کہ پروفیسر آف سرجری ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، کنسلٹنٹ لیور اینڈ ٹرانسپلانٹ سرجن ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا تعلق ہے جی ڈپارٹمنٹ آف جنرل سرجری سے، اور ساتھ میں ڈاکٹر سرفراز سرور صاحب جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی، یہ بھی SIUT سے بات شروع کرنے سے پہلے SIUT اور ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کو سلام، پوری پاکستان کی قوم کی طرف سے ہم شکر گزار سب کا جی، گریٹ ورک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کام کو ہمارا بالکل جی۔ اور ڈاکٹر ادیب صاحب کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کسی طریقے سے آپ ان کو شوز میں لیں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے پاس لوگوں کو سرو کرنے کے وہ اتنے بزی ہیں کہ وہ ٹی وی پہ نہیں آ سکتے، کہ وہ واقعی اتنا مصروف آدمی، اللہ ان کو لمبی زندگی ان کی حیات میں اضافہ کرے۔ میں میمونہ آپا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اگر میں سیرت کے حوالے سے بات کروں، پہلے میں چاہوں گی کہ آپ جو دیکھنے والے، میں ہمیشہ بچوں کی اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ لوگ جو بھی بیٹھے اپنے بچوں کو لے کے بیٹھے اور بچے سیکھیں ہماری علماء کرام سے، کیونکہ روز روز تو میں ان کی محفل نصیب نہیں ہوتی۔ کون تھی یہ؟ یہ اس کائنات کی ان ہستیوں میں سے ایک تھیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والہانہ محبت فرماتے تھے اور اس قدر پیار فرماتے تھے۔ آپ اس قدر ذہین تھیں، آپ کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ ان کے نام میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعجاز فرما دیا کہ جس کا نام بھی عائشہ ہوتا ہے وہ آپ کو ذہین ملے گی، ہاں یہ اور اس کی یادداشت حافظہ بھی اچھا ہوگا۔ انہیں خواہش تھی سیکھنے کی، اشعار کہتی تھیں، اور جب وفود آتے تھے دوسرے ملکوں سے تجارتی بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا کہ یہ طب جانتے ہیں، تو سیدہ کو طب سکھاتے تھے، ان سے نسخے سیکھتی تھیں، اشعار کی اپنی اصلاح کرواتی تھیں۔ سیدہ کا مزاج تھا، چھوٹی عمر کی تھیں، کھیلنے کودنے سے بھی شغف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بھی پیار فرماتے تھے کہ تماشا دیکھنا ہے، دوڑ کا بھی ذکر اور وہ سارا آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، آپ دبلی پتلی آگے نکل گئیں، کچھ سال کے بعد آپ ذرا بھاری ہو گئیں، آپ ہار گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ نے فرمایا بدلہ ہو گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بے انتہا دوستی تھی، اور اس دوستی میں بہت بے تکلفی تھی۔ صحابہ انتظار کرتے تھے کہ یہ عمر کی کم ہونے کی وجہ سے اور اس بے باکی کی وجہ سے یہ سب سوال کر لیتی ہیں جو وہ نہیں کر پاتے، تو انتظار کرتے تھے، اور یہ ہر محفل میں ساتھ ہوتی تھی۔ یہ ایک اکیلی ام المومنین ہے جنہوں نے فاتحہ سے والناس تک ایک ایک حرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھا ہے۔ اور حافظہ بھی پہلے یہ حافظہ تھیں، 13 سال کی عمر تک یہ فرماتی ہیں کہ میں نے حفظ نہیں کیا تھا تو میں قرآن دیکھ کر پڑھتی تھی، تو مجھے احساس ہوا کہ وہ جو حفاظ ہیں مدینہ میں وہ اس بات پر سبقت لے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ حافظہ بھلا کا تھا، 14 سال کی عمر میں حفظ فرما دیا، قرآن مجید پورا حفظ کر لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق ایک مرتبہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ کی تفسیر فرما کے فارغ ہوئے تو ان کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر آئے اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ کے سامنے سب تذکرہ کیا، تو یوں زور سے یوں کر کے کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں مجھے سکھایا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو پورا بتایا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فیصلے فرمانے سے پہلے، خطبہ فرمانے سے پہلے حضرت عائشہ سے آ کر بیٹھ کر پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 1/4 دین سیدہ عائشہ سے مسلمانوں کے پاس آیا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوٹی لگائی، اور ان کو آپ نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی گود سے لے کے حضرت عائشہ کی گود میں ڈال دیا اور فرمایا یہ تمہارے بیٹے ہیں، تو عبداللہ کہلائیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین سے اس قدر پیار فرماتی تھی کہ جب حضرت حسن امیر المومنین بنے تو وہ ہر ہفتے ان کی زیارت کو جاتے تھے اور پوچھ کر آتے تھے کہ کچھ چاہیے، کوئی خدمت ہے۔ یعنی لوگ دنیا میں، جیسے کہ علامہ قمر صاحب فرماتے ہیں، میں ان سے اس لیے بہت امپریس ہوں، دنیا میں لوگ چاہے کوئی بھی بات کریں لیکن اندر اہل بیت جو ہیں ان کی جو محبت، عقیدت کی اور احسانات کی ایک دوسرے کے اوپر جو مثالیں ہیں، وہ کائنات میں اپنی مثال آپ ہیں۔ مناپا، بلکہ میں بہت ساری ایسی جب میں پڑھتی ہوں، جب اہل بیت کے فضائل کے لیے جب میں حدیثیں میں بھی ڈھونڈتی ہوں تو ان میں سے بہت ساری تو جو ہے وہ مروی خود جو ہے جو راوی ہیں ان کی، تو جناب عائشہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، وہ بتا رہی ہیں بار بار، مطلب یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہی ہیں والد صاحب بات مجھ سے کریں، دیکھ آپ علی کو رہے، تو انہوں نے کہا عائشہ تمہیں نہیں پتا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ہر جگہ بتا رہی بار بار کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مطلب یہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ دنیا میں سب سے ان کو سب سے کس سے پیار ہے، تو بتا رہی فاطمہ سے پیار ہے، اور بچوں میں کس سے پیار ہے، سب ان سے مسئلے پوچھنے آتے تھے نا تو فوراً بتاتی تھی۔ سفر کا مسئلہ پوچھنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ ہر سفر میں رسول پاک کے ساتھ ہوتے تھے، مسا جرابوں پر مسا کا وہ زیادہ اچھا تمہیں وہ بتائیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ بھی ان سے اس قدر عقیدت رکھتے تھے کہ جب واقعہ افک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کی لونڈی سے پوچھ لیں، وہ جو ہر وقت ساتھ رہتی ہے آپ ان سے بات کر لیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ سیدہ عائشہ کا جو مقام ہے سب سے بڑی علمی شخصیت کا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا کہ میرے بعد ان حمیرہ سے سیکھنا۔ وہ سرخ و سفید تھیں تو حمیرہ پیار سے فرماتے تھے، میرے بعد ان حمیرہ سے سیکھنا۔ تو 48 سال تک حیات رہیں، تو 48 سال تک صحابہ مرد اور صحابہ خواتین کو درس دیتی رہیں، اور اس میں 3.5 مہینے مکہ میں ہوتے تھے۔ آپ تشریف لے جاتی ہیں اور 48 حج کیا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ ہم جہاد کیوں نہ کریں، تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ عورت کا جہاد حج میں ہے تو ہر سال حج فرمایا۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی ہماری بہن نے۔ ام المومنین بی بی عائشہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، میں نے صبح عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور سب ام المومنین، ہر ایک کے پاس ہی ایک منصب ہے ام المومنین۔ اللہ اکبر۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے لے کر کے اور بی بی عائشہ تک، باقی دنیا سے ممتاز کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ بی بی عائشہ کے ساتھ جو عقد ہوا وہ ہجرت کے بعد، جی یہی دو ہجری، جی 2 ہجری کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے ان کی عمر مبارک بھی کم تھی، اور باقی مکی زندگی جو گزری 53 سال، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی وہ سارا وقت بی بی خدیجہ کے ساتھ، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے اور
تو وہ عام الحزن عام الحزن اس جناب سال ابو تو طالب بھی قرار دیا جی، گیا۔ علیہ السلام۔ اس کے بی بی عائشہ کے ساتھ دیکھیے وہ قربت، وہ محبت، وہ تمام اقوال جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب ام المومنین بی بی عائشہ سے منسوب ہیں۔ جی، روایت ان سے۔ مولا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، آپ بی بی کے حوالے سے دیکھیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں اور ان کی آبزرویشن دیکھیں، یہ انہوں نے جو خلیفہ اول نے جب یہ سوال کیا اپنی بیٹی سے تو جواب کیا تھا؟ آپ دیکھ رہے تھے مولا علی کے چہرے کو اور آپ زیارت کر رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی ایک میسیج دے رہی ہیں، جی جی جی، ایک میسیج دے رہی ہیں کہ خالی میں ہی میں نہیں، نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر تو میرے بھی والد، حوالے، اللہ سبحان اکبر۔ اللہ، وہ بھی ان کا احترام اور ان کو دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنی عبادت کیا کرتے۔ اللہ اکبر، چونکہ یہ ایک معیار تھا تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی ایسا ہے، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، کوئی ایسا ہے تاریخ میں جس نے دین کو تقسیم کر دیا، اللہ حول ولا قوت الا شخصیات کو بانٹ دیا، باللہ، اللہ اکبر، فرقوں میں تقسیم کر دیا، شخصیات کو محدود کر دیا، اللہ، یہ ان کے ہیں اور وہ ان کے ہیں، اور امت نے نقصانات اٹھائے اس کے اور اس کا آج تک نقصان تاریخ نے، اللہ اکبر، آپ نے بہت کچھ اٹھایا ہے، اللہ لیکن جو اٹھایا جو گزرا وہ تو ہے۔ ہے بالکل ٹھیک۔ کوشچن از دس کہ ناؤ آج ٹوڈے، بالکل صحیح، آج آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تعریفیں کرتے رہیے، گزر جائیے۔ آپ نے سیکھا کیا ہے، سیکھا کیا؟ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ اگلی منزل آپ کی کیا ہے؟ کیا آپ بھی اپنے بچوں کو یہی منتقل کریں گے؟ یہی نفرت، بغض، حسد، کینہ، اختلاف، انتشار آپ یہ دے کے جانا چاہ رہے ہیں یا سچ بول کر جانا چاہتے ہیں؟ اور سوئی دھاگے والے یا کینچی والے ہیں، یہ بھی طے کرنا ٹھیک ہوگا، ہے؟ بالکل ٹھیک، تو آپ کو اگر سچ بولنا ہے تو پھر سب کو سچ بولنا، سب کو سچ بولنا، بالکل ٹھیک، سب کو سچ بولنا ہے۔ سوٹ کرے یا نہ، لیکن وہ آپ کو اس کا ہی حامل ہونا ہوگا، بالکل صحیح۔ میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات نے اب جو وجہ لوگوں کو موقع ملتا ہے نا، وہ وہی ایک واقعہ خالی جمل والا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر انہوں نے جب روکا، اور اس کے بعد کمال یہ ہے کہ جو میرا جملہ تھا وہ یہ تھا، کیا انہوں نے انسسٹ کیا یا ٹھہر گئی؟ اگر مولا کے مقابل پر آ کر انسسٹ کرتی، جنگ کرتی تو آپ کا سوال بنتا تھا۔ انہوں تو ایسا کچھ نہیں کیا، انہوں تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ مولا نے جب روکا تو وہ محسوس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کے اوپر غضبناک ہوئی کہ جنہوں نے ان کو بہکایا یا ان کو مس گائیڈ کیا اور اس جگہ تک لے کر کے آئے۔ اس کے بعد مولا نے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کو رکھ دیا، اس کے بعد کبھی زندگی میں انہوں نے واپس نہیں آئی۔ وہ اس وقت ان کے پاس وہ خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو شہادت مولا کی خبر ملی ہے، اور ان کہا کہ کم وقت تم نے کیا کیا، آج تم نے علی کو نہیں دین کو قتل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ یہ الفاظ جی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، آج تم نے دین کو قتل کیا ہے۔ آپ دیکھیے، میں کہوں منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کتنا درد۔ حضرت علامہ محمد اقبال کے بھی اشعار میں آپ دیکھیے، ہر چیز موجود ہے۔ میں ایک جواب کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، اگر آپ صرف ایک کام کریں، میں ہمیشہ بات کہتا ہوں اور اوپن کہتا ہوں اور حقیقت ہے، اپنے ایمان کی بنیاد قرآن بنائیں، سبحان اللہ، تاریخ نہیں، اور صاحب قرآن کے ساتھ یہ سلسلہ اور ہوتا ہے۔ قرآن کے ساتھ جس کو رسالت نے دیا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل سبحان بیتی، اللہ، سبحان اللہ، اور ضمانت کیا لیے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردو علی الحوض۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ کس کی کون گارنٹی لے رہا ہے؟ صاحب قرآن، سبحان اللہ، مفسر قرآن، سبحان اللہ، محسن رحمت للعالمین، محمد علیہ منجی بشریت۔ اس کے بعد آپ کو اور مجھے ضرورت کیا ہے تعویلات کرنے کی؟ بالکل ٹھیک، تعویلات کرنے کی، کیوں تم تعویل کرتے ہو؟ کیوں تم لوگوں کو تقسیم کرتے ہو؟
ایک بہترین فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر تم ہو. اللہ تمہارا دماغ، تمہارا علم، تمہارے فیصلے حضرت سے زیادہ ہیں. مولا سے بڑھ کر تم ہو سکتے ہو. اہل بیت سے بڑا تمہارا کردار ہو سکتا ہے، تم زیادہ چاہنے والے ہو. اللہ میں تو پابند ہوں قرآن اور اہل بیت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور رسول کے بعد، توحید و رسالت کے بعد میرا میزان و معیار قرآن اور اہل بیت. جزاکم اللہ بالخیر. عباسی صاحب بسم اللہ. ماشاءاللہ جی، حضرت صاحب نے جو کلام کیا ہے بالکل قرآن کے مطابق. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی میری آپ کی سارے مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. اور قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد. جو نبی کی ازواج ہیں، جو نبی کی بیویاں ہیں، وہ اور لوگوں کی طرح نہیں ہیں. اور ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی ماں ہیں؟ آپ دیکھیے کہ سیدہ زہرا تو ان کے گھر میں ہے نا، اور سیدہ زہرا ان کو ماں کہہ رہی ہیں. تو جب حضرت سیدہ فاطمہ ماں کہہ رہی ہیں تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ کہے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدہ عائشہ ناموس رسالت ہے، سیدہ عائشہ حرمت مصطفیٰ ہے. ان کی ذات پر حملہ خود نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہے. اور کیوں نہ ہو قرآن مجید فرقان حمید رہے. اور میں نور بھائی اگر آپ اجازت دیں تو ایک لطیف بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو جواب اللہ نے نہیں دیا، جواب اس بچے نے دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. اور اس نے کہا قمیص کے حوالے سے کہ کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے. تو اسی طریقے سے خود حضرت سیدہ مریم پر الزام لگا، تہمت لگی. تو قرآن مجید فرقان حمید کہتا اللہ نے جواب نہیں دیا. اللہ کہتا فاشارت الی، اس بچے کی طرف اشارہ کرو. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک اینما کنت. یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ وہ بچے نے جواب دیا. لیکن جب معاملہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کا آیا، وہ تو نبیہ نہیں ہے، وہ غیر نبی ہیں. چونکہ ان کا تعلق نبی علیہ السلام کی ذات سے ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. تو انتظار ہوگا. اللہ نے قرآن کی برابر 9 آیتیں نازل فرما کر صبح قیامت تک کے لیے سیدہ عائشہ کی عظمت کو اجاگر کر دیا. اور جو ان پر الزام لگانے والے تھے ان کی مذمت کر کے کہا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان عظیم ہے. حضرت عائشہ تو بالکل پاکیزہ صاف ستھری ہے. تو حضرت ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا نا کہ جو ایک واقعہ ہوا جمل کا، جمل کے واقعے کے حوالے سے بھی یہ دیکھیے کہ جب حضرت عائشہ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور وہ حضرت مولا کے پاس آ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ نے ان کا وہ اکرام کیا جو ماں کا ہوتا ہے اور کہا مومنوں کی ماں ہے، ہماری ماں ہے. اور ان کو عزت تعظیم و توقیر کے ساتھ حضرت محمد بن ابی بکر موجود ہے. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم سارے صحابہ کی عزت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر سے لے کر محمد بن ابی بکر تک تمام صحابہ کی ہم عزت کرتے ہیں. محمد بن ابی بکر کون ہے؟ جو حضرت علی کے گھر میں پلے بڑے جوان ہوئے، جن کی ساری تربیت حضرت مولا کائنات نے کی ہے. تو وہ اپنی بہن کو لے کر پھر جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور اس جنگ کے حوالے سے بھی جو ان کو لوگوں نے جو ہے نا وہ غلط وہ رپورٹیں دی، اس جنگ کے حوالے سے بھی مطلب یہ بھی خیر میں چونکہ اور وہ نشانیاں بھی جب ملی اور جب وہ احساس ہوا تو وہ اس کو اور وہ ساری چیزیں. لیکن ام المومنین ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ اس معاملے میں میرے ساتھ مہربانی فرما. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے موقع پر ان کا خطبہ، پھر دیگر مواقع پر خود حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو ان کا تعلق رہا اور اہل بیت کے ساتھ جو تعلق رہا. اور دیکھیے حضرت عائشہ یہ روایت کرتی ہیں، پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند کون تھا؟ وہ کہہ سکتی تھی میں، کیونکہ وہ تو گھر میں تھی. لیکن یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ سیدہ زہرا. اور عائشہ وہ ہے جس کی عظمت کو لاکھوں سلام. آخری غذا جو نبی علیہ السلام نے لی نا وہ مسواک تھا جو حضرت عائشہ نے اپنے دانتوں میں دبا کر نبی علیہ السلام کو دیا. تو حضرت عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. اور یہ محبتوں کے تعلق ہیں، ان کو ہمیں نفرتوں کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے، محبتوں کو عام کرنا چاہیے. میں آپ کو اس پر خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں آپ دونوں حضرات کو اور آپ کے چینل کو کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ بدر والے معاملے پر بھی بات کر لی اور ام المومنین کے حوالے سے جو محبت کا پیغام کیا ہے نا کہ اہل بیت اور نبی علیہ السلام کی ازواج اور صحابہ جدا نہیں ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے محبت کرنے والے تھے. آج ہمیں اسی محبت پر جمع ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں جب بات اچھی کرنی تھی تو اللہ میاں نے وقت
वक्त में भी बरकत ऐसी डाली हाँ कैसे शुक्र कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम बल्कि बड़ा मुख्तसर होता है, लेकिन जो मैसेज था हमें अल्लाह वाकई अल्लाह सुरखरू करे कि वो मैसेज जो है वो कन्वे हुआ है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अच्छा अभी पास वक्त मैं है। एक बात सिर्फ ज़रूर आपसे कहूँगा ख़ातीन हज़रात, अपनी पूरी ज़िंदगी में आप जहाँ भी आपकी नशिस्त व बर्खास्त हो, जिन लोगों से आप मिलें, जिनसे आपका ताल्लुक़ है, वहाँ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि दिल जोड़ने वाले कौन से हैं और दिल तोड़ने वाले कौन से हैं। बिल्कुल, कैंची का इस्तेमाल कौन ज़्यादा करते हैं और सुई धागे का इस्तेमाल कौन ज़्यादा करते हैं, ज़ख्मों पर मरहम रखने वाले कौन हैं और नमक भरने वाले कौन हैं, ये आपको ऑब्जर्वेशन में देखना होगा, ये आपको घर में भी देखना होगा और फिर अपने अमल से आप ये साबित करेंगे कि क्या करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जी लाम साहब, मज़ारुल मोमिन भी इबादत होता है, कैची का नाम लेने डॉक्टर साहब बैठे हुए सर्जरी के लिए तो वाह सर्जरी वाला मसला की तरफ चला जाएगा। आपने क्या कैची इस्तेमाल करें, अंदर नहीं छोड़े बस, लेकिन वो सुई का बाद में इस्तेमाल बात वही स्टिचेस तो मेरा जज़ाकल्लाह। मैं एक बहुत हकीकत एक बात बता रहा हूँ। देखिए मैंने एक जुमला कहा भी गुफ्तगू में कि ईमान कुरान पर रखो, अहले बैत पर रखो, अल्लाह रसूल पर, ठीक है। हम क्या मसले क्यों पैदा हो रहे हैं? मसले पैदा इसलिए हो रहे हैं कि आप अगर तज्जिया करें ना, इस किताब में ये लिखा, उस किताब में ये लिखा, इस तारीख में वो लिखा, उस तारीख में लिखा, मैं ये सवाल करता हूँ सबसे कि तुम इन तारीखों के ऊपर तुम ईमान क्यों रखते हो? ये किताबें हैं, इसके लिखने वाले आम लोग हैं, वो इंफॉर्मेशन में भी रॉन्ग राइट। कुरान में हो गोता ज़न मर्द मुसलमान, अल्लाह अता करे तुझको जिद्दत किरदार, जो हरफे कुल लफ्ज़ पे पोशीदा है अब तक, शायद इस दौर में वो हकीकत नमूदार। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इफ्तार के समा में हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी नाजिया एज ऑलवेज किचन में सबके लिए से थोड़ी देर पहले इफ्तारी बनाने में मसरूफ़ थी और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाती है और ऐसी चीज़ें बनाती है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी ना हो, आसान से जल्दी झटपट बन भी जाए। बिल्कुल। और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जब आप किसी खाने में ऐड करते हैं ना तो वो उसका मज़ा वो इतना ज़्यादा होता है कि ज़रूरत नहीं होती कि बहुत ज़्यादा लवाजमात डालने की। तो आज जो मैंने चिकन स्ट्रिप्स बनाए ना, इनमें भी यही है। इनमें चंद अज्जा हैं, काली मिर्च, नमक, मस्टर्ड पेस्ट, साथ में लेमन जूस डालना है और अंडे, इसमें सब मिक्स कर दिया साथ। और जब फ्राई करते वक्त सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगा के इसको फ्राई करते हैं बस। तो ये इसका जो एक टेस्ट है, मज़ा है, वो दोबाला हो जाता है। और साथ ही मैंने सॉसेज इसमें जो बनाई है, जो अहम सॉस है जो बहुत आसानी से बनती है। लोग अक्सर हनी मस्टर्ड, इतनी महंगी महंगी सॉसेज जो बाहर से ले रहे थे, आपने मस्टर्ड लेना है। अब तो हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे मस्टर्ड की कंपनीज आ गई जो मस्टर्ड बना रही हैं। आपने मस्टर्ड लें, उसमें शहद डालें एंड दैट्स इट। और ये इतना मजे का, बस कुछ कोई नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। सारी चीजों में दैट्स इट सबसे अच्छा था, है ना? दैट्स इट। आप वैसे बड़ी जो है ना बारीकियां भी नोट कर लेते हैं। आप तो इधर ही माशाल्लाह से सही है। और मैं बनाने वाली हूँ आज बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक और वो है करशी का इलायची। और ये इलायची का बना हुआ, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू। और पता है आपको कि जब हम इतने भारी खाने खाते हैं ना, उनमें बेहतरीन ये होता है कि आप जो इलायची शरबत जब आप पियेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली वो हाजमा, एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग भी बहुत लाइट और बहुत रिफ्रेशिंग। स्पेशली मुझे मतलब हाजमे का बता, तो ये ऐसे शरबत जो होता है ना करशी का, ये स्पेशली इलायची बहुत आपके लिए जो है अच्छा है और बड़ा लाइट वेट होता है। तो मैं इसका आज बनाऊंगी इलायची का ये मिल्क, इलायची मिल्क बनाऊंगी। और ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड होगा दूध, बर्फ और करशी का इलायची। अब आमद हो रही मुझे नूर भाई, फिर मैं एक और रेसिपी हाँ बिल्कुल बताएं। अब नूर भाई हमारा ताल्लुक है जी लाहौर शरीफ से। लाहौर शरीफ में बड़ा जबरदस्त मिलता है दूध सोडा। तो आप कोई भी फ्रिजी ड्रिंक में ये शरबत थोड़ा सा डालें और ठीक है ना, फ्रिजी ड्रिंक में, और आप इसको एंजॉय करें। और उसमें दूध भी हो, सोने पे सुहागा जी। दूध, उसके ऊपर वो जो व्हाइट फ्रिजी ड्रिंक है वो, और उसके ऊपर ये शरबत करशी का, बहुत मजेदार, बड़ा बहुत अच्छा। और ये जो ग्रीन रंग का शरबत हो जाएगा, ये और भी जबरदस्त
اس کا جو ٹیسٹ اور فلیور ہے. اچھا اور اس کے علاوہ اسپیسیفکلی جو ہے نا آپ تخم بلنگا بھی جو کیونکہ افطار کا ٹائم بھی ہے تو آپ اس کے اندر تخم بلنگا وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, وہ بڑا اچھا ریفریشنگ اس میں ٹیسٹ آتا ہے. جی بھائی یہ بھی ہمارا یہ ہو گیا. اور آج جو ہے ذرا انہوں نے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, لیکن نہیں بھی گڑبڑ ہوئی نا تو کوئی بات نہیں, اس کی کر لیں گے. کرشی کا خاص بات جو ہے نا وہ یہ ہے, ذرا پیچھے سے صرف ایک چمچ آپ پکڑا دیں, یہ جناب یہ آرام سے جو ہے نا گھل بھی جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس میں ایڈ کریں بلینڈر میں. خواتین کہہ رہی ہیں لو آج نازیہ کو پتہ یہ چلا نازیہ نے یہ کہا کہ اگر بجلی نہیں آ رہی اور اگر آپ کے پاس مدانی نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح کا کوئی کام کر لیں جو نازیہ کریں. آرام سے بنا گھر بیٹھی خواتین خوش ہو رہی ہیں کہ دیکھا آج نازیہ کو بھی فیس کرنا پڑا, وہ تو گڑ کر کے آرام سے 2 منٹ میں بنا لیتی ہیں, آج نہیں. ہاں بھی آج نہیں. بجلی سے یاد آیا وہ کوئی سفارشات گئی ہیں 5 روپے یونٹ مہنگا ہونے کے حوالے سے چونکہ نہیں آ رہی تھی, تو اللہ خیر کرے. اللہ خیر کرے. یہ تو بجلی بن کی خبر ایز آلویز گری ہے, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس کے لیے میں پہلے سے اہتمام آپ لوگوں کروا رہی ہوں کہ بلینڈر نہ یوز کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے بلینڈر نہیں یوز کیا, بڑا راحت بخش ہے یہ ایسے. لیکن دیکھو اور ضروری نہیں ہے کہ بلینڈر میں ہی آج چلیں, یہ بھی ہمیں بتا دیا ہم نے لوگوں کو کہ ضروری نہیں کہ بلینڈر میں اس کو آپ نے جو ہے مکس کر کے ایڈ آن کریں گے آپ. مطلب ایسا نہیں کہ بجلی آ رہی اونلی دین یو کین انجوائے, بجلی نہ بھی آ رہی تو خدا بڑا اچھے طریقے سے مکس کر. شربت کا مزیدار ہونا ضروری ہے, تو وہ کرشی کا الائچین جو ہے وہ بہت ہی ڈیلیشیس اور مزیدار ہے. زندہ باد. تھینک یو نازیہ پریا. اور جناب وہ لاہور میں جو دودھ سوڈا ہے وہ کراچی میں دودھ پاکولا ہوتا ہے. چلے میں اب ادھر آ جاؤں سامنے, اور یہ ہمارے سامنے بڑے ہی پاکستان کے جنہیں آپ محسن کہیں گے, اور نو ورڈس ٹو تھینک دیم. میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ کا زندگی میں کبھی آپ کا دل بہت بوجھل ہو, آپ ڈپریشن میں ہو یا اس طرح کی کوئی بھی کیفیت ہو, آپ ایسا یوٹی چلے جائیں خاموشی سے اور چکر لگا کے واپس آ جائیں. جو بھی ہسپتال آپ کے قریب ہو, شوکت خانم ادھر چلے جائیں, کہیں جائیں اور خاموشی کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور وہاں لوگوں کو کام کرتے دیکھیں. آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. کسی سائیکٹرسٹ کی آپ سوچتے کہ اللہ پاک مطلب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے اپنی آل اولاد کے لیے جمع کرنے میں رہ جاتے ہیں. لیکن میں جب اسپیسیفکلی اگر ایسا یوٹی کے والے سے بات کروں تو ڈاکٹر ادیب حسین رضوی صاحب کو میں دیکھتی ہوں, کہتی ہوں اللہ میاں یہ جو تو نے ان کو اتنی لمبی عمر دی, ان کو اور لمبی کر دے تاکہ لوگوں کو سرو کرتے رہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ جو ڈائلسس سینٹرز وغیرہ وہاں پہ جب ڈائلسس کرانا جائے کتنے مہنگے ڈائلسس ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر 1300 ڈائلسس ہوتے ہیں ایسا یوٹی. یہ تو بھی ایک ایریا ہے, یہ ایک ایریا ہے روزانہ کی بنیاد پر. ٹرانسپلانٹ آپ دیکھیں جی 1800 تو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں یہاں پہ, جو سرجریز ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ وہ پیٹس. اور کیونکہ اب ایک اچھی بات یہ کہ یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اور ایکسپینڈ کریں, اور جیسے آپ اور میں تو آپ کہ ابھی ہمارے صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری ہیں, میرا دل تھا ڈاکٹر ادیب رضوی اس بار ہوتے, لیکن اللہ کرے وہ ہمیں ایسے پھر وہ خدمت کیسے کریں. ارے وہ اور اصل خدمت ہے نا یہ واقعی. حکیم محمد سعید گورنر بنے تھے نا 13 یونیورسٹیز انہوں نے, وہ تو یہ ایسا ہوگا. تو ڈاکٹر محمد ارسلان بیٹھے ہیں جی, پروفیسر آف سرجری, کنسلٹنٹ لیور اینڈ ٹرانسپلانٹ سرجن اور ڈپارٹمنٹ آف جنرل سرجری, اور ڈاکٹر سرفراز سرور صاحب بیٹھے ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے تو وہ 9-10 گھنٹے کی سرجری جو آپ نے ڈاکٹر آفریدی کی بھی کی, اور آپ کے وہ بھائی بند بھی ہیں, کتنی سرجریز میں کتنی دعائیں آپ اکٹھی کرتے ہیں. اب کیا ارادہ ہے, واٹ SIUTs اپ ٹو کینسر ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے, بتائیے وقت آپ کے پاس. بالکل جی. سو SIUT ادیب صاحب کا یہ انسانیت سے محبت کا سفر ہے. اسٹارٹ بیک 80s mid 80s میں, انفیکٹ وہ واپس 70s میں آئے, پھر mid 80s میں SIUT کی شکل بننے لگی, پھر 90s میں وہ بننا. تو یہ ہمیشہ سے ایکسپینڈ ہوتا رہا ہے. ٹرانسپلانٹ اصل میں ایسے ہے, جب ہم نے پہلا ٹرانسپلانٹ جو کیا تھا 1985 کی بات ہے, 85 میں پہلا کڈنی ٹرانسپلانٹ جو کیا, تو کڈنی ٹرانسپلانٹ جب ٹرانسپلانٹ کیا مریضوں کی خاص ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہر لحاظ سے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ ہر چیز کو ایڈ کرتے گئے کہ یہ اسپیشلٹی بھی چاہیے, وہ بھی جو اس سے متعلق ہو. بالکل. تو وہ اس لیے وہ اسفیئر ایکسپینڈ ہوتا رہ گیا, اور اب ہم جو ہیں بہت ہی کمپلیکس فل اسکیل آپریشن رن کرتے ہیں, ہر چیز انڈر دا روف. تو یہ آنکالوجی کی ابھی جیسے بات ہے کہ 2007 میں ایک خاص سلیمان داؤد آنکالوجی بلڈنگ بن چکی تھی آلریڈی, یہ آپریشن فارملائز, اور ان کا بھی کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے داؤد فیملی کا ماشاءاللہ. اور یہ اب آپ وی اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ یہ اتنا بڑا ایریا ہو گیا کہ تقریباً ہم 50,000 انکالوجی کے پیشنٹس ہر سال دیکھتے ہیں, تو وی نیڈ ٹو ہیو مور فوکس دیٹ. تو ہم نے ایک الگ سے ایک باقاعدہ SIUT کینسر ہاسپٹل کے حساب سے اس کو ری آرگنائز کرنے کے لیے سروسز کو, اور زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ, زیادہ چونکہ
اس کے ساتھ بہت سارے ایلیمنٹ جو ہیومن ریسورسز سے ریلیٹڈ ہے, فیسلٹی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بھی ایسا بنایا ہوا ہے, اور بہت لوگ بڑے ذوق شوق سے انفیکٹ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پاکستانی سارے مل کر ایس آئی یو ٹی چلاتے ہیں. یہ بڑا معجزہ ہے. میں اگر اسپیسیفکلی اتنے بڑے بڑے اداروں کو دیکھوں جو کہ کیسے بغیر پیسے لیے جو بھی آ رہا ہے شفایاب ہو کر جا رہا ہے وہاں سے, اور سب چیزیں چل رہی ہیں, اور آپ کو کچھ پے نہیں کرنا, کچھ پے نہیں کرنا. تو یہ مجھے بتائیں, ویسے اب تو ماشاء اللہ سے کیونکہ آپ لوگ اپنا کینسر ہاسپٹل کا بھی آغاز کرنے جا رہے ہیں, تو آئی ایم شیور کہ اس سال پھر آپ لوگوں کے ٹارگیٹس بھی بڑھ گئے ہوں گے کہ جو آپ لوگوں کو کلیکٹ کرنے ہیں. تو ابھی یہ جو اسپیسیفکلی آپ کا کینسر ہاسپٹل جو مینوس ہسپتال بھی ہے جو کورنگی میں بھی, جیسے جو اسٹیٹ آپ لوگوں نے کینسر ہاسپٹل بنایا ہے, کتنا آپ لوگوں کا ٹارگیٹ ہے اس کو؟ اور کیمپین کی بہت مبارکباد ثانیہ سعید اور اکبر سبحانی صاحب کے. اٹس سچ اے موونگ کیمپین. وہ مطلب ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے کہ جیسے بچوں کو پالتے ہیں والدین, اب وقت ہے کہ آپ نے وہ لوٹانا ہے اور اب وہ رول آپ کو لینا ہے. بہت خوبصورت کیمپین, اس کی بھی مبارکباد. جی اصل میں دیکھیں, مریضوں میں کوئی انتہا نہیں ہے ہمارے پاس, اور ریسورسز کی دیر از نیور انف ریسورس, کتنی کبھی بھی بہت زیادہ ریسورسز آپ کے پاس نہیں ہوتے, تو اس لیے دیر از نو لمٹ ٹو دیٹ پارٹ. لیکن یہ اصل میں آپ سب یہ سوچ لیں کہ جیسے ایک پیٹ اسکین کی بات ہے, اگر ایک عام ہم ایس آئی یو ٹی ان چند اسپتالوں میں سے ہے جو پیٹ اسکین کرتا ہے. پاکستان میں صرف 3-4 فیسلٹیز ہیں جو پرووائڈ کرتی ہیں. اب ہم کسی بھی پرائیویٹ سیٹ اپ میں 1 لاکھ سے زیادہ قیمت ہے ایک اسکین میں. پیٹ اسکین کلرڈ اسکین ہوتا ہے جی, اگر ہم سمجھ سکیں تو. ہاں, تو اس میں سی ٹی کی ایک بہت ہی ہائر فارم اور بہت ہائر فارم جس میں خاص کینسر سے ریلیٹڈ انفارمیشن ملتی ہے. تو وہ obviously ہمیں اگر فری سروس دینی ہے تو اس کے لیے ہم اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں, ڈاکٹر موجود ہے, ریڈیولوجسٹ موجود ہے, مشین موجود ہے, لیکن اس کے پیچھے ہمیں فارماسیوٹیکل چاہیے جو ہمیں خرید کے لینی ہے. اور پیٹ اسکین آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ڈیفینیٹلی. تو وہ کچھ خاص نوعیت کے کینسرز میں کہ کہیں اور پھیلاوا نہیں ہے فار ایگزامپل, سب دیکھنے. اچھا ڈاکٹر سرفراز, میں چاہوں گی آپ کو بھی تھوڑا گفتگو میں اس میں ہم شامل کریں. مجھے بتائیں کہ ابھی کرنٹلی ان تمام طور کے کتنے بڑے بڑے معاشرہ سے خواب ہے, اور یہ وہ خواب ہے جن کی تعبیر کی دعا تو ہم سب لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ جلد ایسا ہو. جو چیلنجز آپ لوگوں کو درپیش ہیں, میں چاہتی ہوں سر اس حوالے سے بات بھی کریں. دیکھیے, ہم روزانہ ایمرجنسی میں 400 کے 500 کے قریب مریض ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جن میں سے ہمارے پاس 200 سے 300 مریض ایسے ہوتے ہیں جو ڈائلسس پہ ہیں. اب ڈائلسس دیکھیے, ایس آئی یو ٹی تو روزانہ کہہ رہے ہیں 1300 to 1500 ڈائلسس ڈیلی روزانہ 1300 سے 1500. اس کے علاوہ پورے شہر کراچی میں مختلف جگہ پہ جگہ چھوٹے چھوٹے ڈائلسس سینٹرز کھلے ہوئے ہیں. مختلف تنظیموں نے کھولے ہوئے ہیں. کچھ ہاسپٹلس, چھوٹے ہاسپٹلس ہیں, انہوں نے بھی ڈائلسس, کسی نے 10 مشین لگائی ہوئی ہیں, کسی نے 20 مشین لگائی ہیں, تو وہ بنے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں ان کو جب کوئی پرابلم ہوتی ہے, لائک نمونیا ہوتا ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, کوئی بھی پرابلم ڈائلسس ریلیٹڈ ہوتی ہے, تو وہ آتے ایس آئی یو ٹی اور داخل بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور علاج ہو کے اس کے بعد چلے بھی جاتے ہیں. ایس آئی یو ٹی از کریڈیبلٹی. تو یہ آپ کا یقین ہے پورا, سب سے بڑی بات ہے. اگر ایس آئی یو ٹی 1500 ڈائلسس کر رہے ہیں اور 5000 ڈائلسس باہر ہو رہے ہیں, پورے کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں, ایون لوور پنجاب, کوئٹہ, بلوچستان اور پشاور, تو یہاں پہ بھی جن پیشنٹس کو کمپلیکیشن ہوتی ہیں, ڈائلسس صحیح نہیں ہو رہا ہے, ڈائلسس میں بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے, فسٹولا خراب ہو گیا ہے, یا لائن نہیں لگ رہی ہے, وہ سارے پیشنٹ بھی ہمارے پاس ہماری ایمرجنسی میں آتے ہیں. یعنی کہ جہاں سے دوسرے کیسز جہاں پہ خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے وہ بھی در بھاگتے ہیں. وہ بھی بڑا آپ لوگوں کی بات. ڈاکٹر ارسلان, ڈاکٹر دیپ رضوی سے جب بھی بات ہوئی وہ کہتے ہیں مجھے کہنا نہیں پڑتا. وہ ایسا قوم حیران اور کمال کر دیتی ہے اور اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. آپ لوگ کون لوگ ہیں؟ آپ کا نہیں دل چاہتا امریکہ, فرانس نیشنلٹی, آپ پاکستان بیٹھے ہیں اور خدمت ہی کرے جا رہے ہیں, اور آپ لوگ اتنا بے لوس کام کرتے ہیں انتھک دن رات. واٹ پیپل آر یو اینڈ واٹ آر یو میڈ آف؟ I think we're just ordinary people like anyone else. You are extraordinary, I must say. صرف یہ ہے کہ اصل میں ہمیں بہت زیادہ وہ تکلیف دہ کام ہوتا ہے اصل میں, جب مریض کو کوئی بھی ڈاکٹر کے لیے, کسی بھی ڈاکٹر کے لیے, کہ آپ کو اس علاج کے لیے اتنا خرچہ کرنا پڑے گا, یہ سب سے تکلیف دہ کام ہوتا ہے. سنیے گا بات خاتون آزاد, بڑی اہم ہے, یہ بڑا تکلیف دہ. تو ہمیں تو وہ ڈیل نہیں کرنا پڑتا, چونکہ ہمارے پیچھے ایسا نظام موجود ہے جہاں پہ ہم مریض سے کبھی کسی قسم کی کاسٹ کی بات ہی نہیں کرتے, ہم کسی علاج میں کسی 1 روپے کی بھی بات نہیں کرتے. تو وہ ہمارے لیے تو یہ ایک بہت بڑا سیٹسفیکشن کا ایلیمنٹ ہے. ہمیں تو وہ سوچنا ہی نہیں پڑتا کہ میں اس مریض کو کیسے بتاؤں گا کہ تمہارا یہ علاج نہیں ہو سکتا, کہ تمہارے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا ایک, اس لیے میں بولتا ہوں ہمارا جاب از ایزیئر کہ ہمیں وہ بات ہی نہیں کرنی پڑتی. تو اس لیے میں آپ سے بھی اور آپ دونوں سے, بلکہ مدیہ آپ سے بھی, اگر ایس آئی یو ٹی ہم نے بنایا پاکستان میں, تو کیا پورا ہمارا ہیلتھ سسٹم پورے پاکستان کا ایس آئی یو ٹی کی طرح نہیں ہو سکتا؟
اس میں کیا چیز مانے ہے؟ ہم ویلفیئر اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں انگلینڈ میں, فصیح بھائی یو ایس کی ہم سب جگہ بات کر سکتے ہیں, کیا چیز روکے ہوئے بتائیں نا ذرا, پتہ تو لگے. ول نہیں ہے یا آئی تھنک ول کہیں بھی جو ریسورسز ہوتے ہیں اس میں ہر کوئی, مطلب ہم ایس آئی ٹی بہت بڑا کام کرتا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں, ہم سب کا تو نہیں کرتے. یا اگر ہم نے اصل میں کسی بھی پاکستانی نیشن میں ہماری کسی بھی چیز میں آرگنائزیشن پرفیکٹ نہیں ہے نا, کیونکہ ہم ساتھ بیٹھ کے فیصلے نہیں کرتے. جو تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ ہم نے بہت ساری وہ کر دی. اگر ہم واقعی بیٹھ کر سوچ لیں تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. بالکل نہیں, بالکل مشکل بات نہیں, ممکن ہے. جب یہ ایک ایس آئی یو ٹی کی بات نہیں ہے, جب یہ ہمیں بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریسورس, جی آپ کو فالو کیا انڈس آئے سارے سب میں وہ اس ماڈل کو, اور یہ سارے ان سب میں گورنمنٹ کی طرف سے ریسورس بھی مل رہے ہیں. ایسی بات نہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے, بس صحیح جگہ لگ رہے ہیں اصل میں. اور یہ ماڈل کی کامیابی ہے کہ انڈس کی جیسے آپ نے مثال دی اور بہت سارے ایسے ماڈلز آئے, تو ماڈل کی کامیابی تو ممکن ہے بالکل. اچھا ایک میسج, جی لیکن سے پہلے میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیر واز اے ٹائم, کیونکہ ہم اپنے شو کے توسط سے بھی بہت, کیونکہ جو لیور ٹرانسپلانٹ کی کیسز ہوتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیور ٹرانسپلانٹ کی کیسز, تو ہم ان کو انڈیا ریفر کرتے تھے, اور اس کے بعد کیوں کہتے تھے بچوں کا علاج ہی وہاں پر ہوتا ہے. لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب آپ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر, اور یہ جو ہے پورا تقریباً پروسیجر ہے, یہ ایس آئی یو ٹی میں بھی جو ہے وہ آپ کو کیا جا رہا ہے بغیر کسی پیسوں, کیونکہ ہم نے یہاں پہ لوگوں کی وہ چلائی, ٹیلی تھون چلائی ہوئی ہے, ہم نے ان کے لیے پیسے کروڑوں میں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں. تو میں چاہتی ہوں پلیز ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ بتائیں کہ اور کون کون سے پروسیجرز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں آپ کے پاس. بالکل جی, یہ لیور ٹرانسپلانٹ ہم نے شروع کیا ہے تقریباً 2014 سے یہاں پہ ہونا شروع ہوا. پہلے کولیبریشن میں ہوتا رہا, ہم باہر سے ٹیم آتی تھی ہماری ہیلپ کرتی تھی, لیکن 2018 کے بعد سے ہماری اپنی ٹیم اتنی جمع ہو گئی کہ ہم لوگ کرتے رہے اس میں. اور صرف ہم نہیں ہیں, انفیکٹ یہ جو پاکستان, اکراس پاکستان, اللہ کا شکر ہے کہ دس از سم تھنگ وچ ہز ہیپنڈ 2012 سے لے کر اب تک بہت سارے سینٹرز بن گئے, اور اب کوئی بھی میرے خیال سے پاکستان سے باہر نہیں جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے, تو یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. ایس آئی یو ٹی کی کینسرز کے ہسپتال سے بھی ہم صرف گردے کے یا اس سے ریلیٹڈ کینسرز نہیں کرتے, ہم جو ہیں لبلبے کے, جگر کے, جیا کے سارے. ایس آئی یو ٹی کا پیغام دیکھتے ہیں جی اسکرین پہ ہم اور آپ سب, اینڈ ڈو واچ. اور بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسلام, ڈاکٹر بہت شکریہ جی. آئے مل کر نیا ایس آئی یو ٹی کینسر ہاسپٹل بنائے. اپنی زکوٰۃ و عطیات کے لیے 111 ڈونیٹ پر کال کریں یا www.siut.org پر آن لائن ڈونیٹ کریں. کیونکہ خیال رکھنے کی اب ہماری باری ہے. کیونکہ خیال رکھنے کی اب ہماری باری ہے. خیال رکھنے کی ہماری ہی باری ہے, اور ہم نے ہی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات کرنی ہے. آپ لوگ بھی جانے سے پہلے پلیز کوئکلی جو میسج دے سکیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اسلام کی بات کوئی کہوں گا, جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ ہمیں یہ مشکل نہیں ہوتی کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں علاج کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, یا آپ کو اتنے پیسے درکار ہوں گے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے کہ ہم ان کا علاج فری میں کریں. ایک دوسرا اسپیکٹ یہ کہ اس نظام کے کو اتنا اچھا ڈاکٹر ادیب رضوی نے اور دوسرے لوگوں نے اتنا اچھا ہم سے صلی علی نبینا صلی علی محمد نور نگاہ آمنہ شوکت و شان فاطمہ تیرے ہی دم قدم سے ہے رونق دار عائشہ صلی علی نبینا صلی صلی علی کریم
सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद तुझसा कोई शकील है और ना कोई जमील है, तेरे ही दर का पासबां हजरत जिब्राइल है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला माशाल्लाह। डॉक्टर उम्मे राहिल ने भी हमें ज्वाइन किया। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि ठीक है उम्मे, हम फिर चलते हैं काउंटर एप्लीकेशन पे काउंटर चलें पे, जी, और मुझे इंशाल्लाह। बताएं कि आज तिब्बे नबवी में आप हमें क्या बताने जा हम रही हैं। बात करेंगे आज मिसवाक की, पीलो की मिसवाक की। चले पीलू की आ मिसवाक। जाए आ जाए। वाह मैं जहाँ पे बैठी हूँ हाजिर पीलू के के मुतल्लिक ख्वाजा फरीद कहते हैं कि पीलू पक्कियां वे आ चनू रल यार। नूर तो भाई, ये कोई आपको कभी बताए, कोई बैठे आप किसी फकीर दरवेश के पास तो वो सर, ये पीलू पीलू पक्कियां भी है बताए क्या? और आपको चुनने का भी बताए कि कहानी है ये क्या। मेरा जी, लेकिन बिस्मिल्लाह। यहाँ पे सवाल ये कि ये पीलू है क्या, पीलू क्या है? पीलू एक दरख्त है जिसे कहते हैं ना कि जिसको कहा गया है सुन्नत में, मतलब बहुत सारी इसकी आपको हदीस मिल जाएंगी कि मिसवाक के लिए हुक्म दिया गया है। और मिसवाक जो है जो हदीस में साबित है वो पीलू है पहले, फिर अनम है और फिर जो है सनोबर है। तीन दरख्तों का नाम लिया गया है जिसकी मिसवाक सबसे बेस्ट है। उसमें पीलो का सबसे ज़्यादा जिक्र है। अच्छा, हम सिर्फ मिसवाक के हवाले से बात करते हैं, लेकिन पीलू जो है वो सिर्फ मिसवाक के लिए नहीं, सिर्फ दांतों को साफ करने के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए जो डिटेल मिलती है हदीस का जो मजमू है उसमें यह है कि ये रब को राज़ी करती है, फरिश्तों को खुश करती है, जो सुन्नत पे अमल करने का बाइस है, हमें नेकियों में इजाफा करती है, हमारे मुंह को खुशबूदार करती है, हमारे मसूड़ों को ताकत देती है, हमारी नज़र को तेज़ करती है, बलगम को दूर करती है। मतलब जिस्मानी नहीं, ये रूहानी और तौर आप पे तो भी इसको हमारे- रोजे के दौरान मिसवाक तो आप वो भी कर सकते रोजे हैं। के ये भी हदीस का मफहूम है कि अगर मेरी उम्मत पे गरा नहीं होता तो मैं हर नमाज से पहले जो है मिसवाक का हुक्म देता। अच्छा, कितना ख्याल इतना रखा मतलब हुआ कि इतना अगर मेरी ज़्यादा, और जो उम्र को नमाज मिसवाक के साथ पढ़ी जाती है उसका जो सवाब है 70 गुना ज़्यादा है। और पीलू के तो फिर टूथपेस्ट भी आने शुरू हो अब गए तो जब टूथपेस्ट आ गए, नीम के पीलू के करते हैं तो अच्छा उसके फ़ायदे हम सिर्फ अगर टूथब्रश की तरफ देख रहे हैं कि ब्रशिंग के लिए, लेकिन ये ब्रशिंग के लिए ही नहीं है, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मेरे पास ये पीलू का तेल मौजूद है। अच्छा, इस तेल को मैं जो बता रही हूँ जोड़ों के दर्द के लिए बता रही हूँ। तकरीबन आपने आधी प्याली तेल लिया, पीलू के पत्ते ही आराम से मिल जाते हैं, इसका फल भी मिल जाता है। ये पत्ते तकरीबन 1 चमचा इसमें आपने डालना है तेल के अंदर। और ये कस्ते शीरी हैं, जड़ होती है, ये भी आपने तकरीबन इसका हाफ पीस जो है इसको आपने तेल में डालना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने चूल्हे पे रखना है और हल्की आंच पे पकाना है इतनी देर कि ये जो पत्ते हैं बिल्कुल जल जाएंगे और ये जो कस्त है ये भी बिल्कुल जल जाएगी, इसका पूरा एक्सट्रैक्ट निकल आएगा। ये तेल आपने छान के रखना है। ये जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द अच्छा, अप्लाई करेंगे आप? यस, इसको सिर्फ मसाज करने के लिए जो बहुत तकलीफ में होते हैं, ये मसाज का एक तेल बन जाता है। आप इसको लगाइए, लेकिन वहाँ जब भी आप तेल की मसाज करेंगे तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे एसी की हवा ना लगे, ठंडी हवा ना लगे, उसको फ़ौरन कवर कर दें। कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिनको एलर्जीज रहती हैं या स्किन पे रैशेज रहते हैं, इचिंग रहती है, उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। सही, तो ये आपने इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा जो है पीलो का जो है मिसवाक आपने लाजमी करनी है। मिसवाक करने के अलावा इसका जो तेल होता है ये आपके तमाम ज़ख्मों के लिए, एलर्जीज़ के लिए उसके ऊपर अगर लगाते तो ये उसको ड्राई कर देता है।
मतलब कुछ हमारे वाकई जख्म ऐसे होते हैं जो कि ड्राई नहीं होते, हम उन्हें पट्टी लगाएं तो वो और उसमें जो हम लोग देखते हैं वो चिपक जाते हैं, उसमें पस पड़ जाती है। उसका जो पीलो का फल होता है उसको खाया भी जाता है, लेकिन उसको रंगने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और कौम के लिए पैगाम है कि जख्म को अगर छीलते रहेंगे तो कभी नहीं भरेगा, इसलिए उसको खुश्क होने दें ताकि जख्म भर जाए। और उस पे मरहम रखें, थैंक यू सो मच जी। मुझे छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, अब दर बदरी है ना गरीबुल वतनी है, अब दर बदरी है ना गरीबुल वतनी है। वो शाम में हरम जिसे मुनव्वर है मदीना, वो शाम में हरम जिसे मुनव्वर है मदीना, काबे की कसम रौनक काबा भी वही है, काबे की कसम रौनक काबा भी वही है। इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार, इस शहर में बिक जाते हैं खुद आके खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। नजरों को झुकाए हुए खामोश गुजर जा, ऐ सजदा गुजारो ये दरे मुस्तफवी है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आसियो थाम लो दामन मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामन मुस्तफ़ा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी खातून जन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई, मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई, बाब फज़ले वलायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हिदायत पे
سبز گنبد کے مگیں السلام یا رحمت للعالمین یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین باسمک العظیم العظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا سمیع البصیر یا علیم الحفیظ یا مالک السماوات والارض یا خالق السماوات والارض یا ارحم الراحمین یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا سریع الرضا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا مع المعصومين واحشرنا مع المحمد وآل بيت الأطهار يا ربنا الحق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وله الملك الله ربنا ربنا الله الحق الله مولانا حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير یا رب یا رب یا رب انا غریب انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین ارحم لمن لا یملک الا الدعاء ارحم لمن لا یملک الا الدعاء ارحم لمن لا یملک الا الدعاء اغفر لمن لا یملک الا الدعاء یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہ نے کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما پروردگارہ ہماری سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پاکستان میں تمام رہنے والوں کو آپس میں اتحاد اتفاق محبت اخوت کی توفیق عطا فرما یا رب کریم تمام لوگوں کو جو لوگ محروم ہیں پروردگار اپنی رحمت کے صدقے میں اپنے حسین کے صدقے میں برلا تمام محروموں کو اپنی رحمت عطا فرما نعمتیں عطا فرما تمام مشکلات کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو ناحق قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ جو حق و صراط مستقیم کے متلاشی ہیں میرا مالک تو ہدایت دینے والا ہے ان کو ہدایت عطا فرما تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما تمام مسلمانوں کو متحد فرما تمام مومنین کی شفاعت عطا فرما